حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی، جو کہ اب اپنے چچا شیر کو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے زنگی کے سازشی امرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اوس سے نہ بن سکی۔ ایوبی نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحم دل سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں فراموش کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعہ نصراف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشن کا لفظ انگلش میں اسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ اسیسن اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے، اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے سابق امرا سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ بھی تھا۔ 100 چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائی کو قتل کر دیا، لیکن وہ فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی مارا گیا، لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے۔ انہوں نے سیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سنان موجود تھا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک وہ نیند سے جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور جب چراغ دوبارہ چلائے گئے سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت اب ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے، لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔
تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوف زدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ لیکن سلطان